السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی طرف سے خوش آمدید۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج میں آپ سب کے ساتھ جن دادا کی کیس نمبر 5 بیان کرنے جا رہی ہوں، تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ موزم صاحب نے کہا، ٹھیک ہے بیرن، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے میرے ہی سر پر ڈال دو، ساری غلطی مجھ پر ٹھوک دو۔ ٹھیک کہتی ہے دنیا، گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتے۔ وہ تمہاری بھتیجی ہے، میرا تم سے کون سا خون کا رشتہ ہے؟ ارے میں کون ہوں؟ تمہاری بیوی کی بہن، ٹکڑوں پر پلنے والی، مگر کیا کروں، اللہ نے وقت ہی بگاڑ دیا۔ ہائے، ایک وہ دور تھا کہ میرے آگے پیچھے بھی نوکر بھاگتے تھے اور اتنے نہرے اٹھائے جاتے تھے۔ میرے اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ میری شکل دیکھ کر جیتے تھے، کہتے تھے مشیرہ اگر میں نہ رہا کبھی تو تمہیں پتہ چلے گا۔ ہائے، پتہ چل رہا ہے مجھے پتہ۔ ارے دیکھ لو دنیا کیا کہہ دیتی ہے منہ کھول کر۔ آپ تو بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں مشیرہ باجی۔ موزم علی گھبرا کر بولے، ایسی ہی ناگوار گزر رہی ہے تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیجئے گھر سے۔ ان لاڈلی سے تو کچھ نہیں کہا جاتا، جب وہ چائے میں نمک پیتی ہے تو آخر کیوں نہیں یاد رکھا جاتا۔ طاہرہ بیگم بھی پلٹ پڑی۔ چھپکلی والے واقعے سے دل میں ذرا سی نرمی پیدا ہوئی تھی۔ وہ مشیرہ بیگم کے آنسوؤں میں بہہ گئی تھی اور وہ ان کی حمایت میں بولے بغیر نہیں رہ سکی۔ خدا سے ڈریں بیگم، میں نے بھلا کیا کہا ہے؟ موزم علی صاحب نے دو روحی برداشت نہ کرتے ہوئے کہا، کلیجہ نوچ لیتے ہو اور کہتے ہو کہ کچھ بھی نہیں کہا۔ ارے میں اس کم بخت کی وجہ سے نہیں جلی تو اور… ابھی مشیرہ بیگم نے جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ روشن دان سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی اندر آئی اور پیتل کے اس گلدان کے اوپر بیٹھ گئی جو مشیرہ بیگم کے سر کے عین اوپر رکھا تھا۔ چڑیا بیٹھتے ہی پھر اڑی اور گلدان مشیرہ بیگم کے سر پر آ پڑا۔ ارے مر گئی۔ مشیرہ بیگم دھاڑے مارنے لگی اور سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ گلدان خاصا وزنی تھا۔ مشیرہ بیگم کے سر سے خون بہہ نکلا اور ایک بار پھر سے لیدے مچ گئی۔ نکل جا مردود یہاں سے، کیا میری بہن کی جان لے کر دم لے گی؟ طاہرہ بیگم غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور جوش غضب سے اس کی طرف بڑھیں۔ وہ شاید اسے دھکے دے کر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھیں، لیکن وہ دو ہی قدم سے مشیرہ بیگم کو دیکھا جن کے سر سے خون بہہ کر پیشانی اور گالوں تک لڑک آیا تھا۔ ڈاکٹر ہمارا ملازم نہیں ہے جو بار بار دوڑا آئے گا، کسی ملازم کو بھیج کر دوسرے ڈاکٹر کو بلوا لیں، موزم نے بے روحی سے کہا اور دروازے سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے بدستور عشیرہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ یہ سب انوکھے واقعات ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے موزم علی کی کبھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ طاہرہ بیگم کے سامنے عشیرہ سے محبت کا اظہار کر سکیں، لیکن آج تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ طاہرہ بیگم کو ان کی اس جرت پر سخت حیرت ہو رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ ہی بھیگی بلی بنے رہنے کے عادی تھے، اس وقت وہ شیر کیسے بن گئے؟ بہرحال وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈرائنگ روم میں پہنچے اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولے، عشیرہ بیٹی میری آنکھیں بند نہیں ہیں، میں تمہارے ساتھ ان لوگوں کا رویہ دیکھتا ہوں، لیکن بعض حالات کچھ ایسے ہیں کہ مجھے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ بہرحال میں تم سے بہت سی باتیں کروں گا، ذرا اس شخص کو نمٹا دوں جو ڈرائیوری کے لیے آیا ہے۔ پھر انہوں نے ملازم کو آواز دی اور جب ملازم آیا تو انہوں نے کہا، جاؤ جو کوئی آیا ہے اسے بلا کر لے آؤ۔ ملازم یہ سن کر باہر نکل گیا تھا۔ موزم علی صاحب نے اسے اپنے برابر صوفے پر بٹھا لیا۔ آج ان کی محبت عمدی تھی تو اس طرح کہ خود عشیرہ دنگ رہ گئی تھی، اس کا دل بھر آیا تھا۔ بہت عرصہ گزر گیا تھا کسی نے اس سے اس محبت بھرے لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور پھر خاص طور سے موزم علی جو اس کوٹھی میں اس کا واحد ہون تھے، اس کے تایا ابو جو اس کے باپ کی زندگی میں اس کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے تھے۔ بہت سی ایسی باتیں تھیں جو عشیرہ کے لیے یادگار حیثیت رکھتی تھیں۔ موزم علی صاحب کا رویہ اپنی بھاوج یعنی عشیرہ کی امی کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا۔ اکثر وہ ان کے پاس جاتے اور بڑے پیار سے کہتے، بھئی چھوٹی چائے تو لاؤ، تمہارے ہاتھ کی چائے پی کر تو یوں لگتا ہے جیسے عام طور سے موزم علی صاحب کو کوئی جملہ نہیں ملتا تھا، اور پھر جب ماں باپ اس سے رخصت ہو گئے اور دادی اماں بھی دنیا سے رخصت چلی گئیں تو موزم علی صاحب اس طرح روڈ ہو گئے جیسے کبھی ان کا تعلق عشیرہ سے رہا ہی نہ ہو۔ لیکن یہ بات عشیرہ جانتی تھی کہ موزم علی صاحب دل کے اتنے برے نہیں ہیں، البتہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی بیگمات سے بہت ڈرتے ہیں۔ موزم علی صاحب کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ طاہرہ بیگم کے سامنے کچھ بول سکے۔ آج تو کمال ہی ہو گیا تھا۔ عشیرہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ ایک شخص ملازم کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ عشیرہ کی نگاہیں بے اختیار اس کی جانب اٹھ گئی تھی۔ دودھ جیسا رنگ، سنہرے بال، گہری نیلی آنکھیں، دبلا پتلا جسم، معمولی قسم کی پتلون اور قمیض پہنے ہوئے تھا، چہرے سے شرافت اور وقار ٹپکتا تھا۔ آنے والے نے ادب سے سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ موزم علی صاحب نے سر سے پاؤں تک اسے گھورا اور پھر گردن ہلا کر بولے، بیٹھو۔
وہ جناب میرا نام شاہنم ہے۔ ٹھیک ہے بیٹھو۔ معافی چاہتا ہوں، یہ گستاخی ہوگی، آپ مجھے ملازمت دیں یا نہ دیں وہ الگ بات ہے، لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا۔ اوہو بھائی، اچھا چلو ٹھیک ہے، کیا نام بتایا تم نے؟ شاہنم۔ پڑھے لکھے ہو کچھ؟ جی تھوڑا سا لکھ پڑھ لیتا ہوں۔ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے؟ جی ہاں۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سامنے رکھ دیا اور معظم علی کاغذ دیکھنے لگے۔ ٹھیک، کتنی تنہا لوگے شانم؟ اس کے علاوہ 2-3 باتیں میں تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہیں یہی کوٹھی میں رہنا ہوگا، ایمانداری سے اپنا ہی کام کرو گے اور کسی بھی ذاتی مسئلے میں کبھی مداخلت نہیں کرو گے۔ جو کچھ تم سے کہا جائے گا تم پر فرض ہے کہ وہی سب کچھ کرو گے۔ جی جناب، مجھے منظور ہے۔ میں بھی سر چھپانے کی جگہ چاہتا ہوں، تنہا جو بھی مل جائے، میرے اخراجات زیادہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تمہیں ملازموں کے کوارٹر میں رہنے کی جگہ مل جائے گی، ہم 5,000 روپے ماہوار دیں گے تمہیں۔ اس کے علاوہ کھانا پینا جس کا ذکر ہی مناسب ہے، ظاہر ہے ہمارے ساتھ رہو گے تو کہیں اور سے تو نہیں کھاؤ گے۔ لباس وغیرہ یعنی وردی ہماری ذمہ داری ہوگی، باقی اپنے اہل خانہ کے لیے جو کپڑے وغیرہ بناؤ گے وہ تمہاری اپنی جیب سے ہوں گے۔ کون کون ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی نہیں جناب، میں تنہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا ورنہ تم سے شناختی کارڈ وغیرہ طلب کرتا، لیکن کوئی بات نہیں ہے، نہ تمہیں میری ذات سے کبھی نقصان پہنچے گا اور نہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے۔ جی جناب، بہت بہتر۔ اور کوئی ایسی بات جو تم کہنا چاہو؟ نہیں جناب، آپ میری ٹرائی لے لیجئے۔ تمہارا ڈرائیونگ لائسنس بے شک بہت پرانا ہے، لیکن تم مجھے کافی ایکٹیو معلوم ہوتے ہو، اس لیے میں ٹرائی وغیرہ نہیں لے رہا۔ بس خود ہی احتیاط رکھنا، ظاہر ہے گورنمنٹ نے تمہیں لائسنس دیا ہے تو گاڑی چلانا تو جانتے ہی ہوگے۔ معظم علی صاحب نے فراخ دلی سے کہا اور اس نے گردن ہم کر دی۔ کب سے کام پر آؤ گے؟ جب سے جناب حکم دیں گے، وہ نرم اور شیریں لہجے میں بولا۔ میرے خیال میں آج سے ہی شروع کر دوں، وہ جو کہتے ہیں نا، کل کرے سو آج کر اور آج کرے سو اب۔ معظم علی صاحب خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ٹھیک ہے جناب، جو آپ کا حکم۔ اس نے گردن ہم کر کے جواب دیا۔ معظم علی صاحب اس کا جائزہ لے رہے تھے اور اس نے ایک بار بھی عشیرہ کی طرف نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن عشیرہ جیسے پتھرا گئی تھی، اس کے دل کی دنیا بری طرح ڈانا ڈول ہو گئی تھی۔ اس نوجوان کے چہرے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے دل میں کسک سی پیدا ہو گئی۔ وہ بہت معصوم صفت تھی، زندگی کی بہت سی ضروریات سے ناواقف چھوٹی سی دنیا تھی اس کی، اور وہ اسی دنیا میں مگن رہی تھی۔ ادھر ادھر کی دنیا کے بارے میں کبھی اس نے کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس نوجوان کو دیکھ کر نہ جانے اس کے ہاتھوں میں کیوں اینٹھن سی پیدا ہو گئی تھی۔ معظم علی صاحب نے ملازم کو بلا کر کہا کہ ڈرائیور والا کوارٹر اس لڑکی کو دے دیا جائے اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ حانسہ ماں کو ہدایت کر دو، وقت پر کھانا اور دوسری تمام چیزیں اس سے بغیر مانگے دی جائیں، ٹھیک ہے؟ شانم تم جاؤ۔ نوجوان نے گردن ہم کی اور اسی پروکار انداز میں چلتا ہوا ملازم کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گیا۔ ایک عجیب سا وقار، ایک عجیب سی تمکنت تھی اس کے اندر جسے معظم علی صاحب محسوس کر رہے تھے۔ وہ خود بھی ذرا مختلف مزاج کے انسان تھے، بہت زیادہ گہرائیوں میں نہیں جاتے تھے۔ ابھی نوجوان باہر گیا ہی تھا کہ طاہرہ بیگم آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئیں اور عشیرہ کی طرف رخ کر کے بولیں، عشیرہ تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ عشیرہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ طاہرہ بیگم کے سامنے معظم علی صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھنا ہی بڑی بات تھی، لیکن خود انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا، ورنہ وہ یہ جرت کہاں سے کر سکتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اب معظم علی صاحب کی بھی خیر نہیں۔ طاہرہ بیگم اس بات کا بھی ان سے حساب لیں گی۔ اس نے ایک بار پھر معظم صاحب کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر کشمکش کے آثار پا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ یوں بھی اس وقت اس کا چلے جانا ہی بہتر تھا، نہ جانے طبیعت کیسی ہو رہی تھی، نہ جانے بدن کی یہ کیفیت کیوں ہوئی تھی، نہ جانے دل اس سے کیا کہہ رہا تھا۔ ایک عجیب سی کہانی، ایک عجیب سا احساس۔ وہ باہر نکلی اور اس نے دور سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، ایک معمولی سا ڈرائیور۔ لیکن کیا وہ واقعی کوئی معمولی شخصیت ہے؟ عشیرہ کا دل تسلیم نہیں کر پا رہا تھا، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت ہی اچھے گھرانے کا چشم و چراغ ہو۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اسے ڈرائیور تسلیم کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسی حسین صورت والا ایک عام ڈرائیور نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیسے دن گزر رہے ہیں، یہ انوکھی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی باتیں جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی۔ عشیرہ نے اپنے بارے میں سوچا اور سیدھی باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ باورچی خانے میں داخل ہوئی تھی کہ ایک بار پھر حیرت کا ایک جھٹکا اسے لگا۔ چولہے پر دیگچیاں چڑھی ہوئی تھی، کھانا تقریباً تیار تھا، ان سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھی، حالانکہ ابھی صرف 11:15 بجے تھے۔ اس نے تمام ہانڈیاں کھول کر دیکھی، ایک سے ایک شاندار کھانا جس سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی کہ آج تک کبھی محسوس نہیں کی گئی تھی۔ ابھی تک وہ جن حالات سے گزری تھی اس کی وجہ سے ناشتہ کرنا بھی بھول گئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے۔
وہ بچے کچے ناشتے کی طرف بڑھ گئی۔ روز کا معمول تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ان لوگوں کے سامنے سے ناشتہ واپس آتا تو عشیرہ کو کھانے کے لیے ملتا۔ اس سے پہلے بھی اس کی مجال نہیں تھی کہ ناشتہ اپنے لیے نکال لیتی۔ اس نے ڈھکی ہوئی پلیٹیں کھولی اور ایک بار پھر اس کے حلق سے ایک گہری سانس نکل گئی۔ ناشتہ بالکل تازہ اور گرم تھا، جبکہ اب تک اسے خراب ہو جانا چاہیے تھا۔ وہی بات جو آج کل ہو رہی تھی، نہ جانے کیا کیا ہو رہا تھا یہاں۔ کبھی کبھی تو اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک بہت ہی طویل خواب دیکھ رہی ہے، ورنہ ایسا سب کچھ تو ممکن نہیں ہوتا۔ بہرحال بھوک لگ رہی تھی، اس لیے ناشتہ شروع کر دیا، اور اب بھی اسے حیران ہونا پڑا کیونکہ اس سے پہلے اتنا لذیذ ناشتہ نہیں کیا تھا۔ یا اللہ، کس قدر عنایتیں کر رہی ہو تم مجھ پر، کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ میں اس قدر عنایتیں کیسے برداشت کر سکوں گی؟ جب میری آنکھ اس حسین خواب سے کھلے گی تو میرا کیا حشر ہوگا؟ یہ خواب ہے بھی یا نہیں؟ سارے کام تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑ رہے ہیں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، اس کے باوجود میں اسے کیسے خواب سمجھوں؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سوچنے لگی اور ایک بار پھر اس کے ذہن کے چور دروازے سے شاہنم داخل ہو گیا۔ ہائے، نام بھی کیسا ہے! اسے نام عام طور سے سننے کو کہاں ملتے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ اس طرح کے جدید اور حسین نام عام لوگ تو نہیں رکھتے۔ اگر یہ شاہنم کے ماں باپ نے بھی رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اس کا دل چاہا کہ شاہنم سے معلوم کرے کہ تمہارے بقیہ ساتھی کہاں ہیں، ماں کہاں ہے، باپ کہاں ہیں، اور پھر ایک دم اسے جھرجری سی آ گئی۔ میں پاگل تو نہیں ہو گئی کیا؟ اس نے جیسے اپنے آپ سے کہا، بھلا میں کیوں اس کے بارے میں اتنی زیادہ سوچ رہی ہوں؟ اکثر اس خاندان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہاں بھی آتے رہتے تھے، اور اس سے پہلے جب کہ امی ابو زندہ تھے تو خاندان کے بہت سے لوگوں سے ملی تھی، باہر کے لوگوں سے بھی ملی تھی۔ بڑے بڑے حسین نوجوان اسے دیکھ رکھے تھے، بلکہ ان دنوں جب نثر اور نظم کے رشتے آ رہے تھے، بہت سے حسین نوجوان یہاں آئے تھے، خاص طور سے وہ لڑکا جس نے یا جس کے اہل خانہ نے عشیرہ کو دیکھ کر نظم اور نثر کا رشتہ مسترد کر دیا۔ وہ کافی حسین تھا۔ رشتے لگانے والی اس دوران اور بھی کئی رشتے دکھا چکی تھی، لیکن اب صورتحال بالکل مختلف تھی۔ آنے والوں سے عشیرہ کو اتنا دور رکھا جاتا کہ اس کا سایہ بھی ان پر نہ پڑ سکے۔ گھر کے تمام لوگ عشیرہ کے حسن سے خوفزدہ تھے، سب جانتے تھے کہ اس کے سامنے نظم یا نثر کی دال گلنا مشکل ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ تھا۔ کئی لڑکوں کی وجاہت عشیرہ کو بھی پسند آئی تھی، لیکن اپنے لیے نہیں، نظم یا نثر کے لیے۔ خود اس کے دل میں آج تک اس طرح کی کوئی تحریک نہیں پیدا ہوئی تھی، لیکن شاہنم، اس کی نیلی آنکھیں کتنی پرکشش ہیں، نہ جانے بیچارہ کن حالات کا شکار ہے۔ اچانک ہی وہ چونک پڑی، پتہ نہیں شاہنم نے ناشتہ کیا بھی ہے یا نہیں۔ اس احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی شرما گئی۔ بھلا میرا اس سے رشتہ کیا ہے جو اس کے بارے میں اس طرح سوچوں؟ گھر کا ڈرائیور ہے، گھر میں تو اور بھی بہت سے ملازم ہیں۔ یا اللہ، مجھے سنبھال، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس قسم کی بیوقوفی تو میں نے پہلے کبھی نہیں کی۔ پھر اس نے اپنے ذہن کو دوسری طرف منتقل کرنے کی کوشش کی اور بمشکل تمام شاہنم کے خیال کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا گھسے۔ گھر کی فضا خراب تھی۔ معظم علی صاحب بھی آفس نہیں گئے تھے۔ طاہرہ بیگم سے ان کی کافی کھٹ پٹ ہوئی تھی، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا کہ کھانے سب نے اپنے اپنے کمرے میں کھائے تھے اور پھر دروازے بند کر کے لیٹ گئے تھے۔ وہ بھی تمام معمولات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ دوپہر معمول کے مطابق گرم ہو چکی تھی اور باہر وہی گرمی پڑ رہی تھی۔ وہ اپنی مسیری پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک دیوار پر نگاہیں جما دی، پھر اچانک ہی اس کی نگاہ وہاں سے ہٹ کر اس جگہ پہنچ گئی جہاں وہ پتھر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت بالکل اتفاقیہ طور پر اس نے اس پتھر کے بارے میں سوچا تھا، حالانکہ یہ سوچنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور اس نے بڑی چاہت سے اس پتھر کو اٹھایا اور باغور دیکھنے لگی۔ کیسا پیارا پتھر ہے، میں اس کا کیا کروں؟ اگر میں تایا ابو سے کہوں کہ یہ پتھر مجھے ایک لاکٹ میں لگا کر دے دیں تو کیا وہ حیران نہیں ہوں گے اور پوچھیں گے نہیں مجھ سے کہ یہ پتھر میرے پاس کہاں سے آیا؟ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ یہ پتھر کسی لائٹ میں جڑوا کر گلے میں ڈال لیں اور ہر وقت پہنے رہے، لیکن یہ کسی بھی طور ممکن نہیں تھا۔ اگر اسے پہنتی تو گھر والے اس کی بوٹیاں نوچ لیتے اور پھر اس سے سوالات بھی کیے جاتے کہ آخر یہ پتھر یا لاکٹ کہاں سے آیا۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جو اس پتھر کو کسی لاکٹ میں جڑوا کر اپنے گلے میں پہن لے۔ پھر وہ ایک دم اپنی بیوقوفی کی سوچ پر خود مسکرا دی اور واپس پلٹ کر مسیری پر دراز ہو گئی۔ اس وقت بڑی بحرانی کیفیت طاری تھی، اپنے آپ کو ہر طریقے سے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے سکون کا اب اس کی زندگی میں کوئی گزر نہ رہا ہو۔ ایک عجیب سی تنہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ بے اختیار دل چاہا کہ املی کی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جائے،
وہی ٹھنڈی چھاؤں، وہی خوبصورت فضا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ہلکا سا خوف بھی اس کے ذہن میں ابھر آیا۔ پتہ نہیں وہاں کیا ہو۔ اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ تو بڑا ہی عجیب تھا۔ اگر کسی کو یہ کہانی سنائے گی تو اس کے سر پر جوتے لگائے جائیں گے کہ دماغ میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، لیکن سچائیاں تو سچائیاں ہوتی ہیں۔ نہ جانے وہ سب کیا تھا، وہ پرندے جو انسانی شکل رکھتے تھے، اور اس کے بعد وہ ساری باتیں جو انہوں طور پر ہو رہی تھی، حالانکہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ وہ پورے 4 پرندے جو انسانی شکلوں میں تھے اور بات چیت بھی کرتے تھے، اس کے بہت ہی ہمدرد بنے ہوئے تھے، اور ہر نازک لمحے میں نہ صرف اس کی مدد کر رہے تھے بلکہ اسے برا کہنے والوں کا دماغ بھی درست کر رہے تھے۔ مشیرہ بیگم کے سر پر گرنے والا گلدان بلا وجہ ہی نہیں گرا تھا۔ ایک چڑیا روشن دان سے آئی تھی اور گلدان پھینک کر چلی گئی تھی، اور پھر طاہرہ بیگم جو اسے مارنے کے لیے دوڑی تھیں، ان کے پاؤں الجھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن وہ جس قوت سے گری تھیں اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کسی نے ان کے پاؤں پکڑ کر انہیں کھینچ لیا ہے۔ بظاہر تو سب کچھ اس کے حق میں ہو رہا تھا، نہ جانے یہ پر اسرار ہمدرد اسے کہاں سے مل گئے تھے، لیکن تھے ہمدرد، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس بے حیالی کے عالم میں اسے احساس بھی نہ ہوا کہ وہ کب اپنی جگہ سے اٹھی اور کب دروازہ کھول کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ حسب معمول باہر چلچلاتی دھوپ پڑ رہی تھی، اتنی تیز، اتنی شدید کہ چہرہ جھلس جائے۔ ابھی وہ 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک ہی اس نے اپنے اوپر ایک سایہ سا دیکھا، اور اس کی نگاہیں اوپر کی طرف اٹھ گئیں۔ سایہ کا بس اسے ایک احساس سا ہوا تھا، کوئی ایسی چیز اوپر نہیں تھی جسے سایہ دار چیز کہا جا سکے، مگر ایک لمحے کے اندر اندر اس کے چہرے پر نہ پڑنے والی دھوپ کی تپش ختم ہو گئی تھی، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیسے ہوا ہے۔ اب تو ہر ایسی انوکھی بات جو اس کے علم میں آتی، اسے وہ انہی پراسرار ہمدردوں سے منسوب کرنے لگی۔ وہ اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اس پر دھوپ تک نہ پڑنے دیتے تھے۔ دل ہی دل میں وہ ان خیالی ہمدردوں کی ممنون ہوئے بغیر نہ رہ سکی، اور اس وقت وہ اس سائے سے بھی خوفزدہ نہ ہوئی جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جبکہ اوپر کوئی چیز نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ املی کی درخت کے پاس پہنچ گئی۔ مالی کی چارپائی اسی طرح بچھی ہوئی تھی، اور مالی اپنے کوارٹر میں گھسا ہوا تھا۔ اس وقت لوکے تھپیڑے کسی سے برداشت نہیں ہو سکتے تھے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت اس کی نظر درخت کی دوسری طرف پڑی۔ کسی کے بازو نظر آ رہے تھے، کوئی درخت سے پشت لگائے منہ دوسری طرف کیے بیٹھا ہوا تھا، شاید مالی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، پتہ نہیں مالی بابا آج کیسے درخت کے نیچے آ بیٹھا ہے، ورنہ اس چلچلاتی دھوپ میں تو گھر کے سارے ہی ملازم اپنے اپنے کوارٹر میں ہوا کرتے تھے۔ بے شک درخت کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں ہے اور بہت خوشگوار لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی کوئی میری طرح تو نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ بات چیت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی سی مالی بابا ہی سے باتیں کی جائیں، چنانچہ اس نے بڑے نرم لہجے میں پکارا، مالی بابا۔ دوسری طرف بیٹھا ہوا آدمی جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا، اور عشیرہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ یہ مالی بابا نہیں بلکہ شانم تھا۔ آپ؟ اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ جی مالکن، معافی چاہتا ہوں، میں یہاں چھاؤں میں بیٹھا تھا، اس نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں عشیرہ پر جمی ہوئی تھی اور ان نیلی آنکھوں سے محبت کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ اجنبی مردوں سے ہم کلام ہونے کا عشیرہ کو شاذ و نادر ہی اتفاق ہوا تھا، اس لیے اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ وہ بدستور عشیرہ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میں چلا جاؤں؟ عشیرہ کے منہ سے اب بھی کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ اس نے پھر کہا، اصل میں کوارٹر کی چھت تپ رہی تھی، اس لیے میں درخت کے نیچے آ گیا، میں جا رہا ہوں، آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو عشیرہ بے اختیار بول اٹھی، ارے نہیں، سنو میری بات تو سنو، بیٹھ جاؤ، کیا حرج ہے؟ نہ جانے یہ الفاظ اس نے کس طرح ادا کیے تھے، اسے خود اس پر حیرت ہوئی تھی کہ وہ اس طرح بے اختیار کیوں ہو گئی۔ شکریہ مالکن، وہ رکا اور پھر واپس پلٹ کر اسی جگہ بیٹھ گیا۔ عشیرہ وحشت زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اسے اپنی بے وقوفی پر غصہ آنے لگا۔ یہ کیا احمقانہ حرکت کر رہی ہوں میں؟ گھر کا ملازم ہے، یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں، پتہ نہیں میرے اندر یہ کیفیت کیوں پیدا ہو گئی۔ وہ خاموشی سے عشیرہ کو دیکھ رہا تھا۔ عشیرہ جلدی سے بولی، میں عشیرہ ہوں، عشیرہ، میں جانتا ہوں، اس نے بدستور محبت بھرے لہجے میں کہا۔ عشیرہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کیا کرے، جو منہ میں آ رہا تھا الٹا سیدھا کہی جا رہی تھی۔ کہنے لگی، تم نے کھانا کھا لیا؟ وہ مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کھانا کون دیتا ہے۔ ارے اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی تک بھوکے ہو۔ عشیرہ کو اپنے اندر ایک ہلکی سی بے چینی کا احساس ہوا۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے مالکن، کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، اکثر دوپہر کا کھانا کم ہی ملتا ہے۔
اب چونکہ بڑے مالک نے مجھے نوکری پر رکھ لیا ہے اور کھانے کپڑے کی بات بھی کی ہے، تنہا کے علاوہ، اس لیے اب مجھے کھانا مل جایا کرے گا۔ عشیرہ کا دل ہمدردی سے دھڑک اٹھا۔ اسے اس کی یہ بات بڑی درد بھری لگی تھی۔ وہ بے اختیار بول اٹھی،